قربانی کا جو معنی مفہوم ہے سمجھ لیجئے. اب جس بندے کا حال جیسا ہوگا نا، ہر بندے کا حال مختلف ہے. کوئی بہت زیادہ قربانی دے سکتا ہے، کوئی چھوٹی قربانی دیتا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. ہر بندے کے احوال مختلف ہیں. تو جیسا حال ہے نا بندوں کا، تو اللہ کی طرف سے ویسی ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بیٹا نہیں مانگ رہا. اب دیکھیے کہ قربانی دینی کس کے لیے ہے؟ ذات حق کے لیے دینی ہے قربانی، ذات باری تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے قربانی ہے. تو ذات حق کی جتنی معرفت ہوگی نا، خدا کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ قربانی دے گا بندہ. اور جس کو ذات باری تعالیٰ کا کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو وہ قربانی. اب جو دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ ایسے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ قربانی کرنے سے دریغ کرتے ہیں، قربانی دینے سے دریغ کرتے ہیں. وہاں مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہے معرفت الہی کا. اسے خدا کی معرفت ہی نہیں ہے. جب بندے کو خدا کی معرفت مل جاتی ہے تو اپنی جان بھی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے، اور اپنا مال بھی دیتا ہے. اور جب بیٹا مانگتا ہے خدا تو اسے بھی قربان کر دیتا ہے. معرفت الہی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا یقین اللہ کا ہمارا بڑھے گا، اتنی ہی قربانی کا جذبہ بڑھے گا. اور جتنا اللہ پر ایمان کمزور ہوگا تو قربانی نہیں دیں گے پھر، ورنہ قربانی کی حقیقت سمجھیں گے. صلو علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد صاحب وجہ الانور والجبین الازہر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ تمام حضرات نے اپنی اپنی جناب سے قربانی کا فریضہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے صدقے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانی کا تیسرا دن ہے. قربانی کا لفظ ابھی بھی ہمارے ان فضاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صدائے بازگشت کو پھیلا رکھی ہے. یعنی آج کا دن بھی قربانی کا ہی دن ہے. تو جب لفظ قربانی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو اس کا اصل مفہوم بار بار اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی اپنی سی کوشش کی گئی کہ قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے. قربانی قرب کو پانے کا ایک راستہ ہے. قربانی قرب کو پانے کا ایک راستہ ہے. اور قرب کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اور قرب جو ہے وہ بغیر کچھ چھوڑے میسر نہیں آتی. اگر کسی کا چاہیے تو قرب بغیر چھوڑے حاصل نہیں ہوتی. قرب کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر قربت ملتی ہے. اور قربانی میں بھی آپ کو یہ تصور نظر آئے گا. تو بندہ مومن جو ہے اس کا ہر لمحہ ہجرت میں لگا ہوا ہے. یہ بندے مومن جتنے ہم تشریف فرما ہیں، اس کا ہر لمحہ ہجرت کر رہا ہے. ہجرت میں وہ ایک لمحہ چھوڑ رہا ہے اور دوسرا لمحہ آگے بڑھ رہا ہے. تو کچھ چھوڑنے کا تصور یہاں بھی موجود ہے. کچھ چھوڑ رہا ہے تو بڑھ رہا ہے. قربانی میں جو قرب ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں ملنے، ملاقات کرنے، تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ معنی موجود ہے کہ ہجرت میں سانس کی ڈوری ہے، ایک سانس چھوٹ رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. تو قرب میں کچھ چیز چھوڑنی پڑتی ہے. چھوڑیں گے نہیں تو قرب نہیں ملتا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو اگر اسی قربانی کو لیں تو حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، یعنی ان کو چھوڑنا تھا نا. قربانی کرنے کا مطلب یہ تھا، ان کو ذبح کرنے کا مطلب تھا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے. وہ میرے ساتھ جو کھیل رہے ہیں، ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، تو اس قربانی کے بعد تو وہ دنیا سے چلے جائیں گے. تو قربانی میں آپ دیکھیے گا کہ میں اسماعیل کو چھوڑوں گا تو اللہ کا قرب ہے. یہاں بھی دیکھیں آپ، چھوڑنے کا معنی پایا جا رہا ہے. قربانی کا اصل مفہوم سمجھیے. قربانی کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس حسین جانور آیا، آپ کو انسیت ہو گئی، پیار ہو گیا، آپ نے اسے ذبح کر دیا، اسے چھوڑ دیا، ختم ہو گیا. جو آپ لے کر آئے تھے چاند رات کے دن، آپ کے گھر کے سامنے بندھا تھا، اسے آپ چارہ ڈال رہے تھے، آپ اسے کھلا پلا رہے تھے، تو آپ نے اگلے دن کیا کیا؟ اسے چھوڑ دیا، یعنی اسے آپ نے ذبح کر دیا.
جب آپ نے ذبح کر دیا تو وہ چھوٹ گیا. اب یہیں سے قربانی ہے کہ جب چھوٹا تو اللہ کا قرب ملے گا. قربانی کا جو معنی مفہوم ہے وہ سمجھ لیجئے. اب جس بندے کا حال جیسا ہوگا نا، ہر بندے کا حال مختلف ہے. کوئی بہت زیادہ قربانی دے سکتا ہے، کوئی چھوٹی قربانی دیتا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. تو ہر بندے کے احوال مختلف ہیں. تو جیسا حال ہے نا بندوں کا، تو اللہ کی طرف سے ویسی ہی ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بیٹا نہیں مانگ رہا. تم کو اس کی سمجھ آ رہی ہے مفہوم؟ قربانی کا اصل مفہوم سمجھے نا کہ قربانی کی ہم بیٹھتے کس لیے ہیں؟ یہاں جمعے میں بیٹھنے کا مقصد یہی تو ہوتا ہے کہ پردے ہٹ جائیں. پردے ہیں نا ہمارے سامنے، وہ پردے ہٹ جائیں اور سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں. تو ذات ذی وقار، تو آپ دیکھیں کہ جس سطح کا بندہ ہوگا نا، بندے کا حال ہوگا، ویسی اللہ کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ قربانی دینی کس کے لیے ہے؟ ذات حق کے لیے دینی ہے قربانی. کس کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے؟ کوئی بھی قربانی آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ ذات حق کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے قربانی ہے. تو ذات حق کی جتنی معرفت ہوگی نا، کیا؟ ذات حق کی جتنی معرفت، خدا کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ قربانی دے گا بندہ. اور جس کو ذات باری تعالیٰ کا کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو وہ قربانی. اب جو دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ ایسے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ قربانی کرنے سے دریغ کرتے ہیں، قربانی دینے سے دریغ کرتے ہیں. وہاں مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہے معرفت الہی کا. اسے خدا کی معرفت ہی نہیں ہے. جب بندے کو خدا کی معرفت مل جاتی ہے تو وہ اپنی جان بھی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے، اور اپنا مال بھی دیتا ہے، اور جب بیٹا مانگتا ہے خدا تو اسے بھی قربان کر دیتا ہے. معرفت الہی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا یقین اللہ کا ہمارا بولیے نا بڑھے گا، اتنی ہی قربانی کا جذبہ بڑھے گا. اور جتنا اللہ پر ایمان کمزور ہوگا تو قربانی نہیں دیں گے پھر ہم، اور نہ قربانی کی حقیقت سمجھیں گے ہم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو جو نظر آئے گا، جو اللہ نے اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو اپریشیٹ کیا، اظہار کیا، اسے سراہا. ابراہیم تم نے قربانی دی ہے. تو جو اپریسیشن ہے نا اس قربانی کی، جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے، اس مقام کو دیکھیے. میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اس کا ذکر کیا تھا برسبیل تذکرہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی وہ جو آیت کریمہ تھی کہ باپ اور بیٹا تو کچھ نہیں بولا، باپ اور بیٹے وہ نہیں بولے، خاموش تھے، قربانی دے رہے تھے، اور دونوں بڑے خاموشی سے دے رہے تھے. شکوہ بھی نہیں تھا، کوئی وہاں پر گھبراہٹ بھی نہیں تھی. وہاں اللہ کے حکم سے نافرمانی کا تصور بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا وہاں پہ. دونوں باپ بیٹے قربانی دے رہے. جب دونوں نہیں بولے تو پھر رب بولا. جب وہ دونوں نہیں بولے تو کون بولا؟ بولے یہ قرآن نے کہا وَنَادَيْنَاهُ، یہ جو آواز ہم نے آواز دی. کس نے آواز دی؟ ہم نے کہا. جب دونوں بول ہی نہیں رہے دیا ہے. لوگ تو حقیقی زندگی میں چیزیں پوری نہیں کر رہے. لوگوں سے تو ہم کہتے ہیں کہ تو نماز کے لیے، یعنی کہ فزیکل لائف میں اور یہ کر، تو یہ تو فزیکل لائف میں نہیں آتا ہے. ہم نے تو صرف ایک خواب دکھایا تھا. خواب تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ابراہیم تو مقام بندگی میں کہاں فائز ہے. ایک خواب کو بھی تو نے، یہ اپریسیشن جو تھی نا وہ غور کرنے والی ہے. کہ اب میں یہاں پر ایک جو بات عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور جو قرآن کہتا ہے ابراہیم تو نے خواب بھی سچا کر دیا، تو بندہ مومن جو ہے وہ ہوتا ہے جو خیال کو حقیقت کا روپ دے دیتا ہے. بندہ مومن وہ ہے جو خیال کو حقیقت میں لے آتا ہے، خیال کو، خواب کو حقیقت میں لے آتا ہے.
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے حقیقت کو خیال بنا دیا ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور بندہ مومن. بندہ مومن سے جو ڈیمانڈ ہے نا وہ خیال کو حقیقت بناتا ہے. بھائی قرآن شریف میں یہی ہے نا مضامین جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے وہ یہی ہے نا کہ خواب دکھایا تھا تو خواب تو خیال ہے نا. خواب کو حقیقت کا روپ دینا یہ بندہ مومن کا وہ مقام اور کمال ہے. تو ہم آج جو دور زوال کا شکار ہیں اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ ہم تو خواب اور خیال کو حقیقت کا روپ تو دیں بہت دور کی بات, ہم نے حقیقت کو خیال بنا دیا ہے. اسی لیے آج کیا ہے کہ ہماری بہت بھاری تعداد ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہے, جو حقیقی دنیا میں بھی نہیں ہے. خواب کی دنیا تو بہت دور کی ہے کہ اللہ کیا ہمیں کوئی خواب دکھائے تو ہم کوئی کام کر لیں. یہاں تو اللہ کانوں میں آواز دے رہا ہے, دلوا رہا ہے, آؤ فلاح کی طرف, آؤ نماز کی طرف, نماز نیند سے بہتر ہے. یہ سب وہ کہہ رہا ہے نا. کہاں ہے تم قربانی دینے والوں, کہاں ہو تم؟ تم قربانی دینے کے بعد بس قربانی تو اب اصل شروع ہوئی ہے آپ کی. قربانی دینے والوں قربانی تو اب کہ اب تم وقت کی قربانی دو, نیند کی قربانی دو, اب دو نا قربانی. قربانی کے تو اب وقت آیا ہے کہ جس رب کے لیے تم نے جانور ذبح کیا ہے وہی رب تو تم سے وقت کی قربانی بھی مانگ رہا ہے, نیند کی قربانی بھی مانگ رہا ہے. تو یہ جو قربانی ہے, نماز ہے, تراویح ہے, رمضان ہے, یہ سب آتے ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم دوبارہ سے ریچارج ہو جاؤ, اس کے بعد پھر عمل کرو. تم کیا کرتے ہو؟ تم پھر سست ہو جاتے ہو. بجائے آگے بڑھنے کے چارج کے بعد بیٹری چارج ہو جائے موبائل تو اس کی جو ہے پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. یا تم تو موبائل جیسے بھی نہیں بنے.